السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خون کا قطرہ، ہمارے سامنے تو خون ہے، خون کا ایک قطرہ ہی تو ہے، لیکن جو سائنسی آنکھ ہے وہ کہتے ہیں خون کا قطرہ صرف خون کا قطرہ نہیں، اس میں ایک پوری دنیا ہے۔ سائنس کی آنکھ، جس کو خوردبین مائکروسکوپ کی آنکھ کہتے ہیں، لیبارٹری میں لے جاتے ہیں، وہ اس کو رکھتے ہیں سلائڈ پہ، اس خون کے قطرے کو وہ کہتے ہیں یہ خون کا قطرہ نہیں ہے، اس کے اندر تو پوری دنیا ہے۔ کرونا اسی سے ملتا ہے، ڈینگی اسی سے ملتا ہے، ملیریا اسی سے ملتا ہے، وائرس اسی کے اندر تلاش کر سکتے ہیں، بیکٹیریا اسی کے اندر تلاش کر سکتے ہیں۔ خون کے سرخ ذرات، سفید ذرات، پلازما، خون کم ہے یا زیادہ، سفید ذرات بڑھ رہے تو بیماری، سرخ ذرات بڑھ رہے تو بیماری، اعتدال تو صحت، اسی سے تو پتہ چلتا ہے۔ لیکن ہر آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ ایک آنکھ ہوتی ہے جو سائنسی آنکھ ہے، جس کو لیبارٹری کی آنکھ، خوردبین کی آنکھ، مائکروسکوپ کی آنکھ کہتے ہیں، وہ دیکھ لیتی ہے، وہ کہتی ہاں یہ کوئی اور دنیا ہے۔ خون کے قطرے میں ایک دنیا، ایک جہان آباد ہے، ایک دنیا اور ایک جہان آباد ہے خون کے قطرے میں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اندیکھی ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز سمجھ آ جائے، اور ضروری نہیں ہماری عقل میں ہر چیز آ جائے۔ اندیکھی دنیا ہے، اندیکھا جہان ہے، اندیکھا نظام ہے۔ اس سارے ہال میں تسبیح خانے کے آکسیجن ہے تو زندگی ہے، تو کس نے آج تک دیکھا نہیں آکسیجن کو؟ دیکھا نہیں۔ کوئی ایک بندہ دنیا میں ایسا نہیں ملا جو مٹھی میں آکسیجن پکڑ کے دکھا دے یا بوتل میں بند کر کے دکھا دے، پر آکسیجن ہے اور ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہیں، آپ کے موبائل کا نیٹ ورک ہے، کہتے ہیں ہاں ہے، دیکھا ہے کہاں نہیں ہے تو صحیح۔ کہنے لگے اس کے اندر فولاد کی، آئرن کی کمی ہے، فولاد کی کمی ہے، اس کو یہ چیزیں کھلاؤ، ان کے اندر فولاد ہے۔ اب وہ چیزیں کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو وہ چیز کاٹی جس کے اندر فولاد ہے، پتلی پتلی تاریں نکلی لوہے کی، انہیں کہا دیکھو یہ نشانی ہے فولاد کی، کسی کے سیب سے پتلی تاریں لوہے کی نکلی ہیں، یا جس کے اندر فولاد آئرن ہوتا ہے، اس سبزی، اس پھل سے کوئی تاریں نکلی ہوں، لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرے نکلے ہوں، کنکر نکلے ہوں، انہیں کہا یہ فولاد ہے۔ اندیکھا نظام، ہم نے سائنس کی ہر بات مانی، اندیکھا نظام ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اندیکھا نظام، اس میں فولاد ہے۔ ہمیں زندگی میں کون سی چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ بس سائنس نے کہہ دیا ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک روحانیت کی سائنس ہے، ایک روحانیت کی لیبارٹری ہے، وہ بھی اندیکھی ہے، وہ بھی انسوچی ہے، وہ بھی انکہی ہے،
روحانیت کی سائنس، روحانیت کی لیبارٹری. وہاں بھی بن دیکھے ماننا پڑے گا، وہاں بھی بن دیکھے جاننا پڑے گا، وہاں بھی بن دیکھے سننا، سمجھنا اور یقین کرنا پڑے گا. روحانیت کی لیبارٹری. اس روحانیت کی لیبارٹری کے اندر بڑی کائنات اور بہت انوکھا نظام ہے، بہت انوکھا نظام. سائنس کہتی ہے کہ پانی H2O سے بنا ہے. H2O بھول گیا، H2O. جب H اور O کو علیحدہ کر لیں آگ لگ جاتی. اور قرآن کہتے ہیں والبحر المسجور، ہم سمندروں کو آگ لگا دیں گے، سمندر آتش فشاں پیٹرول بن جائیں گے، پل میں اس کو آگ لگا کے دکھائیں گے. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ H2O اکٹھا ہے تو آگ نہیں ہے، اگر اس کو جدا کر لیں تو یہی آگ بن جائے. پانی ہمیں نظر تو نہیں آتا، ہمارے مطابق پانی ہے، لیکن آج کی سائنس کہتی ہے کہ پانی کے نیچے ایک پورا جہان آباد ہے، پانی کے نیچے ایک پوری دنیا آباد ہے. میں ایک ملک میں تھا تو زلزلے کا جھٹکا آیا، بلڈنگ ایسے ہل رہی ہے، تو انہوں نے کہا بھاگ. میں کہا بھاگنا کہاں، آئی ہے تو بس استغفار اور کلمہ، بھاگنا کہاں. تو پتا چلا کہ 7 سمندر ہے، سمندر کے اندر زلزلہ آیا ہے، اور سمندر کے اندر پہاڑی سلسلہ ہے، اور وہ زلزلہ باہر بھی آ گیا. تو سمندر کے نیچے ایک جہان آباد ہے، ایک دنیا آباد ہے، ایک کائنات آباد ہے. آپ نے بچپن میں سنا کہ جبرائیل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری، اسرافیل کی یہ ذمہ داری، اسرائیل کی یہ ذمہ داری، اور میکائیل کی کیا ذمہ داری ہے؟ پانی اور بارشوں میں. سنا؟ فرشتوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں جو پانی کے اوپر غالب ہیں، جو پانی کو سنبھالتے ہیں. پانی کی لگامیں اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دی ہیں، وہ کھلا چھوڑ دیں یا باقی رکھیں، پانی ان کے ساتھ موجود ہے. میرے رب نے ان کی خدمتیں لگائی ہیں کہ تمہاری ذمہ داریاں پانی پہ ہیں. سیلاب جو آیا امر سے آیا، حکم سے آیا، اس کی چاہت سے آیا، اس کے وجود سے آیا، اس کی منشا سے آیا. ایک قطرہ تو اس کی منشا سے اوپر سے نہیں گرتا، اترتا. اور ہر قطرے کے ساتھ، یاد رکھیے گا، ہر قطرے کے ساتھ، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، بارش کی ہر قطرے کے ساتھ. اور رب کی منشا پوچھتا ہے، تباہی بن جاؤ، آبادی بن جاؤ، بربادی بن جاؤ، خوشحالی بن جاؤ، یا سب کچھ ختم کر کے تہس نہس کر دو. امر پوچھتا ہے، اور میرے رب کا امر غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ. میرے رب کا امر ہمیشہ غالب رہے گا. جہاں ساری دنیا کی طاقتیں، ساری دنیا کی قوتیں اور ساری دنیا کی سائنس جہاں ختم ہو جائے گی، وہاں میرے رب کا امر رہا ہے، رہے گا ہمیشہ کی طرح. پانی کیوں بے لگام ہوا؟ پانی کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، پر کیوں بہا؟ اور کیوں اس نے ویرانی کی؟ کیوں اس نے تباہی کی؟ میرا رب چاہے تو ایک ایک قطرہ بہائے، میرا رب چاہے تو حکم دے بادلوں پھٹ جاؤ، اب دریا بن جاؤ. اور پوری دنیا میں واقعات ہوئے ہیں، پہلے بھی اب بھی، کہ بادل پھٹا، قطرہ نہیں بہا، اس میں سے دریا بہا، اور اس نے سب کچھ بہا کے تباہ کر دیا. یہ امر کہاں سے آیا؟ یہ حکم کہاں سے آیا؟ یہ امر کہاں سے آیا؟ یہ حکم کہاں سے آیا؟ یہ امر کس نے دیا؟ یہ حکم کس نے دیا؟ کون ہے جو اس امر کو غالب رکھتا ہے؟ وہ اللہ ہے. کتا ہم سے زیادہ سمجھدار ہے.
ہے حرام نجس، پر سمجھدار بہت ہے۔ وہ کیسے؟ کتے کو پتھر مارے، اینٹ مارے، لاٹھی مارے تو وہ پتھر اینٹ کو نہیں کاٹتا، وہ بھاگ جاتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہ ہاتھ نظر جو نہیں آ رہا کسی اور کے ہے، مارنے والا کوئی اور ہے، بظاہر لاٹھی اینٹ پتھر ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ کبھی پتھر کو نہیں کاٹے گا، وہ مقابلہ کرے گا مارنے والے کا، آجا میں تجھ سے نمٹتا ہوں۔ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ سیلاب کی شکل میں لاٹھیاں پڑ رہی، زلزلوں کے جھٹکے بڑھ رہے ہیں، اموات اچانک انہونی بڑھ رہی، حادثے، بیماریاں، ہسپتالیں اتنی زیادہ گمان سے، ڈاکٹر، معالج، حکیم اتنے زیادہ گمان سے بالاتر، یہ ساری کی ساری اس کی ناراضگی کے جھٹکے ہیں۔ اس کی ناراضگی ہے، یہ ساری کی ساری اس کی ناراضگی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جہاں سے آ رہے حملے، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں، اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں۔ تو کتا تو سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے یہ پتھر کہاں سے آیا ہے۔ وہ پتھر سے نہیں لڑتا، مارنے والے سے لڑتا ہے۔ وہ پتھر سے نہیں بچتا، مارنے والے سے بچتا ہے۔ پانی کہاں سے آیا؟ سیلاب بن کے، طوفان بن کے، زندگیاں لے گیا، گھر لے گیا، مال لے گیا، اسباب لے گیا، سب کچھ بہا کے لے گیا۔ آج تک لاشیں نہیں ملی، کتنی بے شمار ہیں، میتیں نہیں ملی، سب کچھ لے گیا پانی۔ پر کیسے؟ کیا میرے رب نے اس کو ایسے کھلا چھوڑ دیا؟ میرا اللہ بے بس ہے اس پانی کے سامنے، یا پانی بے بس ہے میری اللہ کے سامنے؟ آپ سب کہتے ہیں پانی بے بس ہے میرے رب کے سامنے۔ اعلی حضرمی وہ صحابی ہیں جنہوں نے پانی پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ اعلی حضرم، حضرت اعلی حضرم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے دیکھا تو سمندر ہے، بحرین کا سفر ہے، لشکر ساتھ ہے، گھوڑے رک گئے، سارا قافلہ پیچھے رک گیا۔ آسمان کی طرف ایسے دیکھا اور پڑھا، یا حلیم و یا علیم، یہی پیالہ ہے، میرے پاس تو ہے ہی یہی۔ آسمان کی طرف توجہ، اللہ کی طرف توجہ کر کے پھر پڑھا، کیا؟ یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم۔ بس ایک دم پانی کی ایک لہر آئی، پیالے کو اٹھا کے ساحل پہ پھینک دی۔ پانی کی ایک لہر آئی اور پیالے کو اٹھا کے ساحل پہ پھینک دی۔ آج ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو مبارک الفاظ ہیں، یہ جو مبارک الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں مبارک جو پانی کے فرشتوں کی غذا ہے، پانی کے فرشتوں کی غذا، یہ وہ مبارک الفاظ ہیں۔ یا ایک اور الفاظ ہے، ایک روایت میں ہے، یا حلیم و یا کریم و یا علی و یا عظیم۔ اور میں جب بندہ یہ دو لفظ پڑھتا ہے، یا حلیم و یا کریم، ہماری ساری غلطیوں، کوتاہیوں، ہماری ساری سختیوں اور بدماشیوں کو، گناہگار بدماش ہوتا ہے، معاف کرنے والے، اور حلیم اور کریم۔ پوچھا کریم کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ مجرم پکڑا جائے اور پھر طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو اس کو سزا دینے کی، پھر بھی فرمایا جائے جا معاف کیا۔ اچھا وہ جانے لگے خوش ہو کے، کہا بلاؤ اس کو، اور نے کہا پھر کوئی اور جرم آیا، کہا کتنے گناہ تھے اس کے؟ اس نے کہا جی 1,47,992، میں اندازے سے بتا رہا ہوں، میری عادت ہے۔
इतने हैं। अच्छा चलो, इसको 1,47,992 नेमतें दे दो, सख्तियों के बदले नरमियां दे दो, अताएं दे दो, शफकतें दे दो, शिफाएं दे दो, कमाल दे दो, माल दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और वो ऐसी शिफ्तर परेशान और ऐसे रह गया। इसको कहते हैं करीम। पर लग रब्बे काबा की कसम, अभी भी मैं करीम का तर्जमा नहीं कर सका। ना इल्म, ना मेरे पास ना अल्फाज। जब बंदा अल्लाह को इन दो नामों से पुकारता है ना, या हलीम और या करीम, किन नामों से? हाँ, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, उसका गजब खत्म हो जाता है, उसकी नाराजगी खत्म हो जाती है, उसकी शफकत मुतवज्जे हो जाती है, उसकी शफकत मुतवज्जे हो जाती है। या हलीमो, या करीमो, या अलीयो, या अजीमो, उसकी इनायत बेकरां हो जाती है। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम बकरी के पीछे भागे और बकरी दौड़ती गई, ये दौड़ते गए, भागते गए, कहने लगा अब तुम मिल तो सही, तेरी हड्डियां मैं तोड़ के रख दूंगा। जलाली बादशाह थे। जब बकरी मिली तो एकदम शान हलीमी और शान करीमी का नज़ुल हुआ। बकरी के पांव दबाने लगे, कहने लगे थक गई होगी। अल्लाह को ये शान हलीमी और शान करीमी पसंद आई, अल्लाह ने नबूवत दे दी। 28 पारों में मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है, वाज़े खुद मूसा, मूसा नाम है, और 2 पारों में इशारों में, पूरे 30 पारों में मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। इस हलीमी और करीमी की बुनियाद कि मेरा रब कहता है कि मैं हलीमी और करीमी को कितना पसंद करता हूं। ये फरिश्ते हैं पानी के, उन पानी के फरिश्तों की ग़िज़ा है, उन पानी के फरिश्तों की सदा है, उन पानी के फरिश्तों के लिए एक आवाज है। हमारे हवेली में एक साहब को जिन्नात ने कहा कि तू खिदमत करता है, राजी हैं, तुझे ये एक हम इस्म देते हैं, जब ये इस्म पढ़ाकर हम आ जाया करेंगे, जो खिदमत हम कर दिया करेंगे। तो मुझसे कहने लगा ऐसे ऐसे मुझे जिन्नात मिले और उन्होंने मुझे इस्म दिया। मैंने कहा छोड़ इस्म, हमें अल्लाह का नाम काफी है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिह, इस इस्म को छोड़। तूने जो जिन्नात ने जो अपनी खिदमत पेश की थी, अल्लाह के नाम की वजह से की थी ना, तस्बीह, वजीफे, जिक्र, खिदमत की वजह से की थी। तो अल्लाह कहेगा तू मेरे नाम को छोड़। अच्छा, ऐसा करना कोई गुनाह नहीं है। वाकयात दर वाकयात औलिया के हैं, अल्लाह के वली बुलाते थे, उन्होंने भी इस्म दिया था, उन्होंने भी इस्म दिया था, पर जो अल्लाह के नाम में लज्जत है वो कहां और कहां, जो अल्लाह के नाम में हलीमी है और शफकत है वो और कहां है। और उस बंदे ने आज तक फिर वो नहीं पढ़ा, वो इसमें अल्लाह के नाम में लगा हुआ है, हर सांस, हर लम्हा, कि याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। पानी के नीचे एक दुनिया है, पानी के नीचे एक कायनात है, पानी के नीचे एक निजाम है। बारिशों का पानी हो, वो समंदर का पानी हो, वो नदी नालों का पानी हो, वो छोटा ना डिबोने वाला हो, वो बड़ा डिबो देने वाला हो, एक पूरा निजाम है, एक पूरी कायनात है, एक पूरा आलम है। और जो बंदा ये लफ्ज पढ़ता है ना, मेरे साथ पढ़े, पर पढ़े ऐसे नहीं। दाएं बाएं कुछ मैं लोगों को देख रहा हूं, नींद पूरी करने के लिए यहां आए हुए हैं, तो पढ़े ऐसे नहीं, पढ़े ऐसे नहीं, डूब के, तड़प के, जज्बों के साथ, वलवलों के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, अंदर के दर्द के साथ, पूरे गुमान, ईकान, यकीन के साथ पढ़े ऐसे, इस अंदाज से।
کہ میرا رب ناراض ہے، جو اتنے طوفان بربادیاں آ رہی، میرا رب ناراض ہے۔ اس کو راضی کرنے کے سچے جذبے کی سچی کیفیت اور سچی کیفیت کے سچے ولولے اور سچے ولولے اور اس کے سچے ایقان، سچے ایقان کے سچے ایمان، سچے ایمان کے سچے فرقان اور سچے فرقان کے ساتھ، اور اس موجودہ لسان کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ یا حلیم، یا کریم، یا علی، یا عظیم۔ بس یہ پڑھتے ہی ایک نظام چلتا ہے انوکھا، دنیا ہلچل میں، انوکھی دنیا۔ ایک درویش تھے جو اس وظیفے کے عامل تھے۔ سیلاب آیا، بند دیا، اب بند ٹوٹنے والا ہے، پانی اوپر بڑھ رہا، بڑھ رہا، بڑھ رہا، پانی اوپر بڑھ رہا۔ بڑھتے بڑھتے نا ساری دنیا ٹوکریاں تھال لے کے، کسیاں بیلچے لے کے مٹی کو بڑھانے کے لیے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ بھی چلیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ یہ مٹی ڈالیں، بابا مٹی کھودے، یہ بند بنائیں، بابا بند توڑے۔ اس نے کہا بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اس کی منشا کے مطابق چل رہا ہوں، اگر اس نے ڈبونا ہے، یہ ہے اونچے یقین کی بات، سب نہ کرنا، اونچے یقین کی بات ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ ہم پرائمری والے ہیں سارے، الف انار بے بکری والے، اونچی سطح کی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جو رب کی چاہت ہے میں وہی پوری کر رہا ہوں۔ اللہ اگر چاہنا ہے، چاہتا ہے، اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا ہے ڈبونے کا، تو پھر میری رب کی چاہت یہی ہے۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ۔ اس کی چاہت پوری کر رہا ہوں، اور دل ہی دل میں یہی وظیفہ پڑھ رہے تھے، یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم۔ بند بنایا، دوسرا واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس واقعے کو میں ادھورا چھوڑ رہا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ بند بنایا، بند بنا کے پر پانی بڑھ رہا ہے۔ اللہ والوں کے پاس ہے، حضرت دعا فرما دیں، پانی بہت طاقت سے بڑھ رہا اور سب کچھ ڈبو دے گا، اور پیچھے تباہیاں پھیرتا ہوا آ رہا۔ آپ نے فرمایا ایک جوان بلاؤ جس کو میں کشتی میں بٹھاؤں گا اور کشتی کو چھوڑ دوں گا، جب وہ واپس آئے گا تو آپ کا پانی نیچے اتر جائے گا۔ انہوں نے ایک جوان بلایا، اس کو کشتی بٹھایا، کشتی کو چھوڑ دیا، 3 دن تک اس کا پتہ ہی نہ چلا کہ ہے کہاں۔ 3 دن کے بعد وہ جوان واپس آیا، اسی کشتی پہ آ کے کنارے پہ کشتی لگی، واپس آیا تو نیم غنودگی میں تھا۔ لوگ کنارے پہ 3 دن سے انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ واپس آیا گھر لائے، کچھ وقت کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو پوچھا کیا تھا؟ کہا جب آپ نے کشتی چھوڑ دی تو کشتی چلتے چلتے جب پانی کے درمیان میں آگے نکل گئی تو اچانک ایک راستہ بنا اور ایک سیڑھیاں بنی، میں کشتی سے اتر کے سیڑھیوں میں چلا گیا، پانی کے نیچے ایک جہان تھا، ایک دنیا تھی، کچھ راہیں، کچھ گلیاں تھیں، کچھ لوگ تھے، کچھ ہنستے کو روتے، کوئی بچے کوئی جوان، کوئی عورتیں کوئی مرد، ایک دنیا تھا، ایک دنیا تھی، ایک نظام تھا، ایک جہان تھا۔ میں وہاں گیا تو کچھ لوگ مجھے کہنے لگے جہان دنیا سے آیا ہے، ان کے ہاں سیلاب آ رہا ہے تو اس لیے انہوں نے بھیجا ہے۔ تو ایک بڑی ہستی کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی اس کا مہمانی کرو،
بس ان کا قاصد آ گیا ہے، پانی اب نیچے چلا جائے گا، اس کی 3 دن مہمانی کرو۔ کہا مجھے کھلایا پلایا سلایا، خوب بہترین سکھ سکون چین دیا، اور اس کے بعد 3 دن کا وعدہ تھا، مہمانی بھی 3 دن کی ہوتی ہے، تو 3 دن کے وعدے کے بعد پھر اس کو واپس بلایا، اس کو واپس بلایا، اور کہا کہ 3 دن کے سے پہلے پہلے جب گیا تھا پانی نیچے اترنا شروع ہو گیا تھا، اور وہ نیچے والا جہان دیکھ کے آیا تھا۔ اس سے پوچھا اور کیا کمال کی باتیں؟ کہا حیرت انگیز دنیا میں نے دیکھی ہے، بتاتا ہوں۔ پھر غنود میں چلا گیا، لیکن پھر غنودگی سے نہ نکل سکا، اور حتیٰ کہ موت میں چلا گیا۔ کیوں؟ نیچے کا جہان انوکھا جہان تھا، اس کو اللہ نے اپنے پردے اور قدرت کے پردے میں رکھنا تھا۔ ان کا کام بھی بنا دیا اور اپنے نظام کو قدرت کے پردے میں رکھا۔ کہنے لگے جہاں مولا وہاں شاہ دولا۔ گجرات کے ایک بابا جی ہیں شاہ دولا، انہوں نے کہا جہاں مولا شاہ دولا، میرے اللہ کی جہاں چاہت ہے، میرے رب کی جہاں چاہت ہے، بس میری چاہت وہی ہے۔ وہ چاہت یہ لفظ تھے، وہ چاہت یہ الفاظ ہیں، وہ چاہت یا حلیم ہو یا کریم ہو یا علی ہو یا عظیم۔ اب اس وظیفے کی ایک تھوڑی سی میں ایک حقیقت کا تھوڑا سا پردہ اٹھاتا ہوں، مجھے بھی اس سے زیادہ پتہ نہیں۔ غصے میں جو جلال میں بیٹھا ہو اور آپ کے ساتھ غصے میں ہو، تو پہلے اس کا غصہ کرو ختم، اصول زندگی ہے، اس کا پہلے غصہ ختم کرو۔ جب اس کا غصہ ختم ہو جائے پھر وہی اس کا جلال دشمن کی طرف متوجہ کر دو۔ پہلے اپنی طرف سے جلال ختم کرو، پھر وہ جلال اگلا دشمن کی طرف متوجہ کر دو۔ یہ اگلا اصول ہے، یہ اگلا اصول ہے۔ یا حلیم یا کریم، حلیم کریم یا آتا ہے حرف یا، جسے یہ کہتے ہیں چھوٹی یا۔ یاد رکھیے گا حرف چھوٹی یا، اس میں سارا جمال ہے۔ جو بندہ بھی کسی آگ میں مبتلا ہے، آج میں ایک نقش بھی بتا رہا ہوں، آگ میں مبتلا ہے تو کاغذ پہ 40 خانے بنائے، جیسے نقش کے خانے ہوتے ہیں۔ 10 کتنے بنے گے؟ 100 نہیں، 40 خانے بنائے، 40، اور ہر میں یا لکھے گھلنے والی سیاہی زعفران یا زردے کے رنگ سے۔ اس نقش